على رسوله الكريم أما بعد واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور ساری مخلوقات سے منقطع ہو کر ان کے ہو جائے۔ ذکر کا مقصد یہی ہے، اللہ نے ہمیں جو اذکار اور اوراد دیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے ہم دنیا میں مولا کے بن کے رہیں، ورنہ نفس اور شیطان ہمیں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، آخرت بھی۔ دنیا داروں کی مرضی پر نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے میں دنیا میں رات دن کھپ جاؤں تو مجھے دنیا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی جو طے شدہ ہے، وہ بھی بے برکت ہوگی۔ لیکن اگر اللہ راضی ہوں گے تو دنیا بھی حسنہ، اچھی دنیا دے گی، فی الآخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی دے گی۔ تو ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بن کے رہیں۔ یہ سہارا ہے بہت بڑا مومن کا بہت بڑا سہارا اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام پہ جیتا مرتا ہے، اس لیے ہر کام میں بسم اللہ دے دی۔ ہر کام میں کوئی ایسا کام نہیں جس میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ ہر کام میں یہ کام کرو یہ نام لو، یہ کام کرو یہ نام لو، یہ کام کرو یہ نام لو، سب ہر کام میں، کھانے سے شروع کریں، سونے سے ختم ہونے پر، شروع میں آخر میں، ہر جگہ پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا۔ جتنے اولاد اور اذکار اس امت میں ہیں شاید ہی کسی امت میں، کیونکہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی خاص امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قسم کے لوگ دیے گئے ہیں، عام نہیں دیے گئے، خاص لوگ ہیں، پہلے طبقے سے لے کر قیامت تک کے پہلے طبقے سے لے کر آج بھی اللہ رسول کے نام پر اسی طرح مرنے والے ہیں جس طرح پہلے طبقات میں تھے، آج بھی ویسی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو شروع میں بہت برستی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، پھر آخر میں خوب برستی ہے۔ اب پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی۔ تو جو قرب قیامت ہو رہا ہے ویسے ویسے امت میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، احساس پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ خاص قسم کی امت، اس لیے اس میں جتنے اوراد ہیں، اذکار ہیں، رسول اللہ نے جتنی تلقین فرمائی کسی امت میں نہیں ملتے۔ تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، جو بھی کتابیں موجود ہیں ان کے معمولات دیکھ لیں، ان کے علماء کو دیکھ لیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کہ بھائی ہر موقع پر مولا کا نام ہوا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ یہاں ہر موقع پر مولا کا نام، کھانا شروع کرنا ہے مولا کا نام، ختم کرنا ہے مولا کا نام، پانی پینا ہے مولا کا نام، ختم کرنا ہے کون سا ایسا فعل ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں؟ یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، سب ذکر ہے، یہ سب ذکر ہے، سب اپنی یاد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب انسان ذکر کا اہتمام کرتا ہے؟ تبتل الیہ تبتیلا، اس کا دل پوری مخلوق سے منقطع ہو کر خدا کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کے سہارے پر رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے سہارے پر ہے تو اس سے بڑا تو کوئی سہارا نہیں، سب سے بڑا سہارا ہی اللہ کی ذات کا ہے۔ اور انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، دعائیں بھی ایسی انفرادی بھی ہیں، اللہ میں، اے اللہ ہم، دونوں طرح کی دعائیں دی، دونوں طرح کے اذکار ہیں، اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے۔ تو بہرحال ذکر میں نیت یہ ہو کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ بارک وسلم ایک تصویر اس میں لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کا اللہ جل جلالہ و تعالی شان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شان. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما أنت، وصلي على محمد كما أنت، وقل بنا كما أنت، فإنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وواقية كواقية الوليد، اللهم وواقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا. یا اللہ ہم منظور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، اپنا وصل تام میں نصیب فرما، اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما، مقربین بارگاہ میں شامل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما.
ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، ہمہ وقت آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما، ہمارے دوست احباب متعلقین متعلقات ان کی نسلوں کو بھی اولیاء صدیقین میں شامل فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اقتدار نصیب فرما، جو درد محبت اور قرب خاص یا اللہ اپنے اولیاء کرام کو اور ہمارے مشائخ کو دیا، ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے نظریات اور یا اللہ سرحدات کی حفاظت فرما، ہر طرح کی اس کو اسلام کا قلعہ اور امن کا گہوارہ فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، یا اللہ خان کو، اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ خانقاہوں کو آپ کی محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما، اور ان مدارس کو یا اللہ علم نافع کے پھیلانے کا ذریعہ فرما۔ ہم سب کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کے لیے استعمال فرما، دین کی خدمات کے لیے استعمال فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، داخلی خارجی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومین مرحومات، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارب، یا اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہر طرح کی راحت اور عافیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہمارے دوست و احباب کے ہیں، یا اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ حل فرما، سب کو عافیت کے ساتھ حل فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کے مسائل کو بھی حل فرما، یا اللہ ان کے مسائل کو بھی حل فرما، ہر قسم کی شر اور فتن سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔